ایک اور وہ زارو قطار حضور کے قبر انور پر رونے لگ گیا. حضور اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. اب رونے لگا اور قرآن کی آیت پڑھنے لگا کہ میں تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول سن کے آیا تھا, نبی کی بارگاہ میں آیا تھا. اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے, اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے, اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے, اب مجھے کون اپنا پکارے گا, اب میری گناہ اللہ کیسے معاف فرمائے گا. جس نیت سن کے میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا, اب یہ کیسے ممکن ہے, اب یہ کیا ہوگا. اتنا زارو قطار اس کا تڑپ کے رونا تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں ایک آواز آتی ہے کہ جا عربی اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا. اور یہ آواز کوئی آسمان سے نہیں بلکہ قبر انور سے آ رہی ہے. تو معلوم ہو گیا, ہمیں اشارہ مل گیا جس طرح سے حضور کی بارگاہ میں حضور کی حیاتی کے اندر گناہ معاف ہوتے تھے, حضور کی جانے کے بعد بھی مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کے قبر انور پہ ہم بس صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں. یہ یقین کے ساتھ جانا جس طرح سے حضور کی بارگاہ میں پہلے گناہوں کو معاف کیا جاتا تھا, آج بھی معاف کیا جا رہا ہے اور قیامت تک معاف کیا جاتا رہے گا. اس لیے کہ کسی عام آدمی کا فرمان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے, قرآن کریم کا فرمان ہے. سورہ نساء کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے, اس کے اندر یہی واقعہ بھی تفسیر کے اندر جاؤ گے تو موجود ملے گا. لہذا اور آپ بھی جب دیکھیں یہ حج کے ارکان, یہ عمرے کے ارکان یہ ہیں کیا, بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے. خود قرآن میں نازل نہیں ہوا کہ ذات صفا کے چکر کاٹو, طواف کے چکر لگاؤ, مینا مزدلفہ میں جاؤ, عرفات میں جاؤ, مدینے میں جاؤ. یہ کہیں لکھ کے نہیں آیا ہے, قرآن میں نہیں اترا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے یہ کوئی مطلب بتانا مقصد یہ کوئی نیا طریقہ نہیں آیا ہے تو آسمان سے اللہ نے اپنی منشا کو ظاہر کیا ہو, بلکہ اللہ نے اپنے من پسندیدہ شخصیات کے اندر سے ان کی عادتوں کو چن کر مکے مدینے میں ڈال دیا. مینا مزدلفہ رکنا ٹھہرنا وہ سب اپنے خاص بندوں کی ادائیں ہیں. عرفات کے اندر آدم علیہ السلام کی سنتیں ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کی, اس کو حج کر دیا ہے, اور صحیح کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو ان کی اداؤں کو شامل کر دیا. طواف کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو شامل کر دیا. یعنی اپنی مقبول ہستیوں کی عادتوں کو شامل کرنے کے بعد اسے حج عمرہ کہہ دیا. ہاں, یہ کوئی نیا طریقہ نہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس طرح سے کرو, میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح سے طواف کرو, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسا عرفات میں جاؤ, بلکہ اپنی مقبول بندیوں کی, اپنے مقبول بندوں کی اداؤں کو لے کے شامل کر دیا ہے. تو یہ سوچو